میں نے گزشتہ 20 برسوں میں ہندوستان اور پاکستان کے تمام بڑے شاعروں کو، نامور شاعروں کو یہاں مدعو کیا ہے، لیکن اس بار میں نے یہ ایک مختلف فیصلہ کیا تھا فیڈریشن آف علی گڑھ النائی ایسوسیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے کہ اس بار میں ان لوگوں کو مدعو کروں گا جو یہاں پہلے نہیں آ رہے، اور لوگوں نے کہا صاحب کوئی بڑا نام نہیں ہے اس میں، کہ صاحب بڑا نام کیا ہوتا؟ انہوں نے کسی کا شاعر کا بلایا، میں نے کہا ان کو بھی پہلی بار میں نے بلایا تھا تو ایسے بلایا تھا، بعد میں آنے تو دیجئے، جب لوگ آئیں گے اور آپ شعر سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کون بڑا شاعر ہے اور کون اچھا شاعر ہے۔ اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھ سے پہلے کچھ تعریف عقیل اشرف صاحب نے کر دی تھی، اور میں چند جملے اس میں جوڑ کے زحمت کلام دینے جا رہا ہوں اپنی ایک نئی شاعرہ کو جو پہلی مرتبہ ظاہر امریکہ آئی ہیں۔ اب کہ میری پوری ٹیم ایسی ہی ہے، لیکن ہر ایک کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا جو داد مجھے پچھلے 10 مشاعروں سے پورے امریکہ میں مل رہی ہے کہ پرویز جعفری صاحب آپ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا اور ہمیں اتنے خوبصورت اشعار سنائے۔ یہ ترقی پسند تنقید کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہی ہیں کراچی میں، پاکستان ٹی وی اور دوسرے اس پہ بہت عمدہ پروگرام کرتی ہیں، اردو کے ایک رسالے کی ایڈیٹر ہیں، اور کیا خوبصورت جہاں مدیر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ الفاظ برا ہے، زبان خراب ہو گئی تو بالکل مدیر ہے، اور شعر کتنے خوبصورت کہتی ہیں وہ، یہ آپ ابھی سنیں گے۔ میں درخواست کرنے جا رہا ہوں کراچی سے تشریف لائی ہوئی شاعرہ امبرین حسین امبر سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آپ اگر ساتھ نہیں رہیں گے تو یہ شاعر آپ کو شعر سنائیں گے نہیں۔ نہایت محترم ہمارے تقی آبدی صاحب، اور کہیے کہ تہذیب و ثقافت اور امن و ادب کے سفیر پرویز جعفری صاحب، اور معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں علی گڑھ المنائی ایسوسیشن کا کہ اس نے پہلی مرتبہ ہمیں یہاں امریکہ آنے کی دعوت دی۔ اس کے بعد یقیناً شکریہ واجب ہے پرویز جعفری صاحب کا، لیکن سچ یہ ہے کہ خلوص کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ خلوص کا جواب صرف خلوص ہوتا ہے۔ پرویز جعفری صاحب جس خلوص کے ساتھ اس ایسوسیشن کے ساتھ منسلک ہیں، اور جس طرح ان کے حسن انتظام نے اس 1 مہینے کے سفر کو صرف اردو کا سفر رہنے دیا اور انگریزی کا سفر بننے نہیں دیا، یہ انہی کا کمال ہے۔ تو اس کے لیے ہم یقیناً بہت ممنون ہیں پرویز جعفری صاحب کے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اپنے میکے میں آ گئے ہیں۔ وہی خوشی محسوس ہو رہی ہے جب لڑکی اپنے میکے آتی ہے شادی کے بعد، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنوں میں آ گئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو دیکھ کر وہی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پرویز جعفری صاحب نے بالکل صحیح کہا تھا کہ یہاں پر شاعرات ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آج کی عورت اپنے جذبے کا، اپنے احساس کا اظہار کر سکتی ہے۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ سامعین میں بھی خواتین کی تعداد برابر کی ہے۔ تو صاحب صدر کی اجازت سے خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے چند اشعار، اور مرد حضرات سن سکتے ہیں، کوئی ممنونیت میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں، میں سرفراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں، میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں، میں سرفراز ہوں
تاریخ کے کرداروں میں، میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں، میں محبت کی علامت، میں وفا کی تصویر، میں محبت کی علامت، میں وفا کی تصویر، میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں، میں محبت کی علامت، میں وفا کی تصویر، میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں۔ برکھا رت شرمندہ ہے صحراؤں سے، برکھا رت شرمندہ ہے صحراؤں سے، سورج بجھ سکتا ہے کب دریاؤں سے، سورج بجھ سکتا ہے کب دریاؤں سے، اپنے لڑکی ہونے کا مبہم سا خوف، اپنے لڑکی ہونے کا مبہم سا خوف، کیوں ورثے میں مل جاتا ہے ماؤں سے۔ اپنے لڑکی ہونے کا مبہم سا خوف، کیوں ورثے میں مل جاتا ہے ماؤں سے۔ میں اپنے آنگن سے معتبر ہوں، میں اپنے آنگن سے معتبر ہوں، یہاں نہیں ہوں تو در بدر ہوں، میں اپنے آنگن سے معتبر ہوں، یہاں نہیں ہوں تو در بدر ہوں۔ اگر ہر ایک سمت تم ہی تم ہو، اگر ہر ایک سمت تم ہی تم ہو تو یہ بتاؤ کہ میں کدھر ہوں۔ اگر ہر ایک سمت تم ہی تم ہو تو یہ بتاؤ کہ میں کدھر ہوں۔ شب تھی بے خواب ایک آرزو دیر تک، شب تھی بے خواب ایک آرزو دیر تک، شہر دل میں پھری کو بکو دیر تک، دفعتاً اٹھ گئی ہیں نگاہیں میری، دفعتاً اٹھ گئی ہیں نگاہیں میری، آج بیٹھے رہو روبرو دیر تک، دفعتاً اٹھ گئی ہیں نگاہیں میری، آج بیٹھے رہو روبرو دیر تک۔ تم نے کس کیفیت میں مخاطب کیا، تم نے کس کیفیت میں مخاطب کیا، کیف دیتا رہا لفظ تو دیر تک۔ تم نے کس کیفیت میں مخاطب کیا، کیف دیتا رہا لفظ تو دیر تک۔ خیال و خواب میں نقشے بناتی رہتی ہوں، خیال و خواب میں نقشے بناتی رہتی ہوں، ہوا کے رخ پہ دریچے بناتی رہتی ہوں، خیال و خواب میں نقشے بناتی رہتی ہوں، ہوا کے رخ پہ دریچے بناتی رہتی ہوں۔ تیری پسند میں ڈھلتی نہیں ہے میری ذات، تیری پسند میں ڈھلتی نہیں ہے میری ذات، میں روز نت نئے سانچے بناتی رہتی ہوں۔ تیری پسند میں ڈھلتی نہیں ہے میری ذات، میں روز نت نئے سانچے بناتی رہتی ہوں۔ ایک غزل کے اشعار۔ وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں کی، جانے کیوں بجھنے لگے اول شب سارے چراغ، جانے کیوں بجھنے لگے اول شب سارے چراغ، آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی، جانے کیوں بجھنے لگے اول شب سارے چراغ، آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی، اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی۔ اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی۔ اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی، اور اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا، اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا،
हम भी अनजान रहे, हमने भी पुरसिश नहीं की। उसने जाहिर न किया अपना पशेमा होना, हम भी अनजान रहे, हमने भी पुरसिश नहीं की। हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग। तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की? हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की? हम तो सुनते थे, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। हम तो सुनते थे कि मिल जाते हैं बिछड़े हुए लोग, तू जो बिछड़ा है तो क्या वक्त ने गर्दिश नहीं की? आदाब। वो मसीहा न बना, हमने भी ख्वाहिश नहीं की, अपनी शर्तों पे जिए, उससे गुजारिश नहीं की। बहुत शुक्रिया। एक खुसूसी गज़ल आप लोगों की इन बाज़ौक़ समातों की नज़र। आजकल हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं, जो माहौल हमारे इर्द गिर्द है, ये क्या मताए ज़ीस्त गंवाने में लग गए? ये क्या मताए ज़ीस्त गंवाने में लग गए? अहले कलम भी नाम कमाने में लग गए। ये क्या मताए ज़ीस्त गंवाने में लग गए? अहले कलम भी नाम कमाने में लग गए। देखा नहीं कि घर की टपकने लगी है छत, देखा नहीं कि घर की टपकने लगी है छत, बरसा जो अब्र झूमने गाने में लग गए। देखा नहीं, देखा नहीं कि घर की टपकने लगी है छत, बरसा जो अब्र झूमने गाने में लग गए। ये ज़र्फ ही नहीं था कि सुनते किसी की बात, ये ज़र्फ ही नहीं था कि सुनते किसी की बात, सब लोग मिलके शोर मचाने में लग गए। ये ज़र्फ ही नहीं था कि सुनते किसी की बात, सब लोग मिलके शोर मचाने में लग गए। और अपना भी एहतिसाब करना चाहिए कि इस दौरे इब्तिला में भला हमने क्या किया, इस दौरे इब्तिला में भला हमने क्या किया? एक आह भर के गम को भुलाने में लग गए। इस दौरे इब्तिला में भला हमने क्या किया? एक आह भर के गम को भुलाने में लग गए। और आखिरी शेर है कि सजदा किया किसी ने, कहाँ फिर लबे फुरात, सजदा किया किसी ने, कहाँ फिर लबे फुरात, सब अपनी अपनी प्यास बुझाने में लग गए। सजदा किया किसी ने, बहुत इनाम, सजदा किया किसी ने, कहाँ फिर लबे फुरात, सब अपनी अपनी प्यास बुझाने में लग गए। सजदा किया किसी ने, कहाँ फिर लबे फुरात, सजदा किया किसी ने, कहाँ फिर लबे फुरात, सब अपनी अपनी प्यास बुझाने में लग गए। ये क्या मताए ज़ीस्त गंवाने में लग गए, अहले कलम भी नाम कमाने में लग गए। शहर कराची से हाजिर हुए, आदाब, बहुत इनायत, बहुत हमारी इज़्ज़त अफजाई है, बहुत हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की समातों का। कराची से हाजिर हुए हैं, अपने शहर के तनाजुर में यह गज़ल समात कीजिएगा। जिंदगी भर एक ही कारे हुनर करते रहे, जिंदगी भर एक ही कारे हुनर करते रहे, एक घरौंदा रेत का था जिसको घर करते रहे। जिंदगी भर एक ही कारे हुनर करते रहे, एक घरौंदा रेत का था जिसको घर करते रहे। हमको भी मालूम था अंजाम क्या होगा मगर, हमको भी मालूम था अंजाम क्या होगा मगर,
شہر کوفہ کی طرف ہم بھی سفر کرتے رہے. ہم کو بھی معلوم تھا انجام کیا ہوگا مگر شہر کوفہ کی طرف ہم بھی سفر کرتے رہے. اڑ گئے سارے پرندے موسموں کی چاہ میں. اڑ گئے سارے پرندے موسموں کی چاہ میں. انتظار ان کا مگر بوڑھے شجر کرتے رہے. اڑ گئے سارے پرندے موسموں کی چاہ میں. انتظار ان کا مگر بوڑھے شجر کرتے رہے. اور آپ لوگ اپنے وطن سے دور ہیں اس شعر کو محسوس کر سکیں گے کہ ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں. ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں. یاد کیا ہم کو بھی وہ دیوار ادھر کرتے رہے. ایک نہیں کا خوف تھا سو ہم نے پوچھا ہی نہیں. یاد کیا ہم کو بھی وہ دیوار ادھر کرتے رہے. آنکھ رہ تکتی رہی دل اس کو سمجھاتا رہا. آنکھ رہ تکتی رہی دل اس کو سمجھاتا رہا. اپنا اپنا کام دونوں عمر بھر کرتے رہے. بہت شکریہ. آنکھ رہ تکتی رہی دل اس کو سمجھاتا رہا. اپنا اپنا کام دونوں عمر بھر کرتے رہے. اور آخری شعر ہے کہ یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں. یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں. زندہ ہونے کی اداکاری مگر کرتے رہے. یوں تو ہم بھی کون سا زندہ رہے اس شہر میں. زندہ ہونے کی اداکاری مگر کرتے رہے. زندگی بھر ایک ہی کار ہنر کرتے رہے. ایک گھروندہ ریت کا تھا جس کو گھر کرتے رہے. بہت شکریہ. کیا کہوں لوگ کہتے ہیں صاحب اب کوئی بڑا شاعر نہیں ہے. دیکھیں یہ نئی نسل آ رہی ہے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. کیسی خوشبو آ رہی ہے. اور خود ان کا ایک شعر میں نے سنا تھا پی ٹی وی کا یہ مشاعرہ پڑھ رہی تھی لاہور میں. اور شعر پڑھا انہوں نے کہ میں نئی نسل کی نمائندہ. میں نئی نسل کی نمائندہ. اے وطن میں ہوں تیرا آئندہ.